جب ایک ہاتھی کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ کیا جاتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی لکڑی کے صندوق میں بند کر کے ہوائی جہاز میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس صندوق کے اندر ننھے ننھے چوزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، نرم، نازک، کمزور چوزے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھی اپنے دیو ہیکل جسامت کے باوجود فطری طور پر نہایت محتاط ہوتا ہے۔ وہ کسی جاندار کو نقصان پہنچانے سے شدید گریز کرتا ہے۔ چوزوں سے گھرے ہونے کے باوجود ہاتھی پورے سفر کے دوران بالکل خاموش اور ساکت کھڑا رہتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اسے خود خطرہ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ کہیں چوزے پر پاؤں نہ آ جائے۔ یہ اس کے صبر، اس کی طاقت اور اس کی شرافت کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ اس غیر معمولی رویے نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہاتھی کے دماغ میں سپنڈل سیلز نامی وہ خاص اعصابی خلیے موجود ہوتے ہیں جو ہمدردی، خود آگاہی اور سماجی رشتوں سے وابستہ ہیں، اور یہ خلیے صرف چند مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، مثلاً انسان اور بندر۔ یوں ہاتھی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی عظیم ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے اور ہر موقع پر رحم کی جبلت پر ترجیح دیتا ہے۔ صدیوں پہلے لیونارڈو دا ونچی نے ہاتھی کی انہی صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہاتھی عدل، عقل اور اعتدال کی علامت ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاتھی جب دریا میں اترتا ہے تو شور نہیں مچاتا، بلکہ باوقار انداز میں نہاتا ہے، گویا کوئی بھی مقدس عمل انجام دے رہا ہو۔ وہ بھٹکے لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، تنہا نہیں چلتا، ہمیشہ جھنڈ کے ساتھ رہتا ہے، راستہ ایک رہنما کے پیچھے طے کرتا ہے اور جفتی کے بعد خود کو پاک کرتا ہے، پھر قافلے میں واپس آتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی دوسرے جھنڈ سے سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت نہیں جتاتا، بلکہ اپنی سونڈ سے نرمی سے راستہ بناتا ہے، یعنی بغیر نقصان پہنچائے۔ لیکن شاید اس کا سب سے گہرا عمل وہ ہوتا ہے جب ہاتھی کو اپنی موت قریب محسوس ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے، اکیلا مرنے کے لیے، کمزوری سے نہیں بلکہ اس لیے کہ کم عمر ہاتھی اپنے دکھ سے محفوظ رہیں، تاکہ غم کا بوجھ وہ خود اٹھا لے۔ یہ اس کی عزت نفس ہے، اس کی رحم دلی ہے، اس کی شرافت ہے، اور انسانوں کے لیے سوال ہے۔